یہ پیرس میں 100 سال پرانی مسجد ہے. ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے. یہ عرب لگ رہے ہیں مراکش کے جو تلاوت کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ابھی مسجد دکھائی ہے یہ ریسٹورنٹ مسجد کے اندر ہی ہے, عربیوں کا ریسٹورنٹ ہے. ایسا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں واش روم میں لوٹا دیکھ کے. جب سے ہم یورپ میں آئے ہیں نا پہلا واش روم ہے جس میں ہمیں لوٹا نظر آیا ہے. پیرس میں 100 سال پرانی مسجد ہے. یہ موروکو مراکش کے عربوں نے بنائی ہے. یہاں موروکو بہت ہے, مراکش یورپ میں ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں ہر جگہ تقریباً. کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد دوپاغی کہتے ہیں پیرس کو. پیرس کو. اچھا موسٹ کہتے ہیں مسجد کو, اچھا. اور پیرس کی مسجد. ہم انشاءاللہ بھی یہاں عصر کی نماز پڑھیں گے. 100 سال پرانی مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے پورے فرانس کی. فرانس کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے, سب سے پرانی مسجد بھی کہا جا رہا ہے. سب سے پرانی کا تو شاید میں اتفاق نہیں کروں گا. یورپ کی بھی کہہ سکتے ہیں آپ سب میں بڑی مسجد. ہاں لیکن ہم نے یورپ میں اتنی بڑی مسجدیں دیکھی نہیں ہیں. اور دیکھیں جی کناروں سے, واہ او باپ رے باپ. یہ مینار اسی مسجد کا ہے ماشاءاللہ ہے جی. واہ ٹائٹ یار. یورپ میں کسی مسجد کا اتنا بڑا مینار میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. ہوگا لیکن میں نے اپنی بات بتا رہا ہوں, اور اتنی بڑی مسجد بھی فرسٹ ٹائم دیکھی ہے. ہمارے گجراتی مسلمانوں کو چاہیے ادھر بھی توجہ دیں. گجراتیوں نے پوری دنیا میں جہاں بھی گئے نا ان کے مسجد مدرسے. گجراتی جو تاجر, گجرات کے جو تاجر لوگ ہیں, صورتی لوگوں کے بھی بڑے کام ہیں. سورت کے لوگ جو انڈیا کے ہیں نا, ان کا بھی جہاں بھی آپ جائیں مدرسہ مسجد ملے گی. انہوں نے تاجروں نے بڑا ماشاءاللہ پیسہ لگایا مدرسے پہ اور مسجد پہ. یہ مراکش کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی 100 سال پرانی مسجد ہے جی. یہ مسجد کے ساتھ آپ گھر دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. جمعے کی مفتی صاحب ایک بڑی انفارمیشن ہے. یہ روڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں جیسا ہمارا پاکستانی نظام ہے, انہوں نے اس پہ اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ جمعے والے دن یہاں سے پوری صفیں بنتی ہیں اور وہ وہاں تک جا کر ختم ہوتی ہے. زبردست ہو گیا. دونوں گلیوں میں. واہ. یہ یورپ مطلب یورپ کے لوگ کے اندر انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہوئی ہے. حالانکہ ایسا ایونٹ کوئی آپ اوپنلی کر نہیں سکتے, لیکن الحمدللہ اللہ ہم مسلمانوں کو جو اللہ نے عزت دلائی ہے جی وہ دیکھیں اس کے تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یعنی جمعے کے دن یہ روڈ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. دونوں طرف ادھر بھی ادھر بھی. گرینڈ ماسک دی پیرس. اندر سے بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے یار. انٹرنس بہت اچھی ہے. اچھا یہاں لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے مسجد والوں نے, پیچھے اسلامی کتابیں ہیں اس میں. آ جائیں کون ہے, تصویر لے لو بھائی. افغانستان اسٹیشن صحیح ہے, جلدی کریں. چلو بھائی ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. اچھا یہاں آپ دیکھیں بڑی خوبصورت مسجد ہے یار. بادشاہی مسجد ہے ہماری. دیکھیں آپ, یہ کتنے 100 سال پرانی مسجد ہے. 100 سال سے زیادہ پرانی ہے کہہ رہے ہیں. مغلیہ طرز کا بنایا ہوا ہے, بیچ میں گارڈن چاروں نمازوں کے اوقات. اچھا یہاں خواتین بھی اسکارف میں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کوئی پابندی نہیں ہے خواتین پر مسجد میں آنے پر. معذرت ٹکر ہو گئی. اب سالہ یہاں ٹکر ہوتی ہے نا, جیب بھی کٹتی ہے, میں نے سنا ہے. ہو گئی.
نہیں جیب الٹی سائز پھر یہاں اب رپورٹ یہ ہے کہ جیب کترے بھی بہت ہیں، اور مجھے پہلے لوگوں نے بتایا تھا بیٹا کوئی ٹکر مارے گا. یہ کیا ہے؟ یہ پھل کیسے لگے گا؟ زبردست. صحیح ڈیٹ پتہ چل جائے کتنی پرانی مسجد ہے، کوئی کتبہ لکھا ہوا ہو کوئی. ماشاءاللہ مسجد کے اندر کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں. اچھا یہاں مسجدوں میں ایک بات بڑی اچھی ہے، مختلف ملکوں کے مسلمان نظر آتے ہیں آپ کو. یہاں کے مقامی بھی، مراکش کے بھی، انڈیا کے بھی، پاکستان کے بھی. ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے. یہ عرب لگ رہے ہیں مراکش کے جو تلاوت کر رہے ہیں. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں. کتنا اچھا کلام ہے اللہ کا، کیسی اخلاقیات کی تعلیم ہے اس میں. مسجد میں الگ ہی سکون ہوتا ہے بھائی. موروکو کے جو مسلمان ہیں عرب، یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. فقہ مالکی کو مغرب، یعنی جو مغربی اسلامی کنٹریز تھے نا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ زیادہ پھیلا ہے. آج بھی فقہ مالکیہ کو فالو کیا جاتا ہے وہاں. ایسٹ کی طرف فقہ شافعی اور مڈل ایسٹ میں فقہ حنبلی ہے، اور نارتھ ساؤتھ کی طرف یعنی جو مسلم کنٹری کا ساؤتھ ہے اس میں زیادہ فقہ حنفی ہے. اور ان چاروں فقہا سے جو احکام ثابت ہیں، مسائل ثابت ہیں، ان سب کی اصل ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے فالوورز بھی اور یہ ائمہ بھی ایک دوسرے کا بہت احترام کیا کرتے تھے. اور جتنے نماز کے چاروں مکاتب فکر میں طریقے ہیں، سب کے سب قرآن و سنت سے ثابت ہیں. کسی ایک کو بھی یہ کہنا کہ یہی صحیح ہے دوسرا 100% غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ گیا ہے جو کہتا ہے جو میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، باقی قرآن و حدیث کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کو پوری دنیا میں فالو کیا گیا ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی ٹریول کریں گے تو یا تو آپ کو فقہ حنفی نظر آئے گا، یا فقہ مالکی نظر آئے گا، یا فقہ شافعی نظر آئے گا، یا فقہ حنبلی نظر آئے گا. پوری دنیا میں مسلمانوں کی خلافتیں، حکومتیں انہی چاروں فقہا کے مرتب کردہ فقہ پہ چلی ہیں. اور یہ فقہ قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، کوئی تورات انجیل سے نہیں اخذ کیا گیا. یہ آج نئے نئے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جو قرآن حدیث سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی گویا گھاس کھا رہے تھے. بہرحال جی بہت پرانی مسجد ہے یہ، بہت سکون ملا، کیونکہ یورپ میں اتنی بڑی مسجد میں نے ابھی فرسٹ ٹائم دیکھی ہے جتنے دن سے میں سفر میں نکلا ہوا ہوں. یہاں ماشاءاللہ اسکاف میں، پردے میں بہت ساری خواتین بھی نماز پڑھنے آئی ہوئی تھیں. زیادہ تر ہمیں عرب خواتین نظر آئیں.
کیونکہ وہ جو بات کر رہی تھی عربی میں بول رہی تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہوا. اور یہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی مسئلہ ہے کہ خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنے دیا جاتا. بہت سخت پابندی ہے، مسجد کے قریب پھٹکنے کی بھی ایسا لگتا ہے اجازت نہیں ہے. اس سے آج کا اس زمانے میں بہت نقصان ہو رہا ہے. خواتین بہت دور ہو رہی ہیں دین سے. اس زمانے میں خواتین کا مسجد سے رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے. اس پہ ہمارے ہاں غور ہونا چاہیے. یہ ہم مسجد سے باہر آ گئے ہیں. یہاں سارے عرب بھی ہیں، عربی عورتوں میں عربی ہیں. عربی بولنے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں کوئی پاکستانی یعنی اردو نہیں بولتا ہوا نظر آیا. تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کی خواتین میں شاید مسجدوں میں جانے کا یا نماز کا کچھ زیادہ رجحان ہے نہیں. کیونکہ جو شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو نماز تو پڑھنی ہے نا ان کو، تو کہاں جائیں گے. تو لگتا ہے پاکستانی خواتین شاید نماز قضا کر دیتی ہوں گی. کیونکہ جو شاپنگ کے لیے بازار میں خواتین آئی ہوئی ہیں، عرب تو آ رہے ہیں بھرپور طریقے سے. تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اگر خواتین کا مسجدوں میں رواج نہیں ہوگا تو وہ بازاروں میں جا کے نمازیں قضا کریں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا انہوں نے سلام کیا ہے. گڈ. خیر جی، ہم نے آپ کو مسجد دکھانی تھی. اب سوچیں جس شخص نے 100 سال سے پہلے یہ مسجد بنائی ہوگی کتنا ثواب اس نے حاصل کیا ہوگا. یہاں کتنے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. مسجد بنانا بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی مسجد دکھائی ہے یہ ریسٹورنٹ مسجد کے اندر ہی ہے، عربیوں کا ریسٹورنٹ ہے. اس مسجد کی اسپیشلٹی آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں. مسجد اچھا، ریسٹورنٹ کا نام بھی ہے اس مسجد کے نام پہ ہی ہے. اور اسی میں کافی شاپ بھی ہے. جی جی ہاں، سلون کا. یہ مسجد جو ابھی جس میں ہم نے نماز پڑھی ہے نا موروکو کی، یہ عربوں نے بنائی ہے. اسی کے اندر یہ ریسٹورنٹ بھی ہے اور کافی شاپ بھی اسی کے اندر، یہ مسجد کے اندر ہی ہے. اور اس کی آمدن، اس کا کرایہ مسجد میں جاتا ہے. کچھ حصہ جو ہے وہ مسجد کو وقف کیا جاتا ہے. جی، یہ اسی کی جوڈیشری میں بیسیکلی مسجد کے جوڈیشری میں یہ ریسٹورنٹ ہے. اس ریسٹورنٹ کا نام ہے لا موسک. مسجد کے نام پہ ہی ریسٹورنٹ کا نام ہے. یہ بھی ایک اچھی سیکھنے کی بات ہے کہ مسجد یا مدرسہ جہاں ہو تو اسی کے پاس سورس آف انکم بھی ہو. یہ جو چندے بندے سے نا ہمیں نکلنا چاہیے. ابھی تو کوئی بھی جب بھی کوئی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، اسی کا سورس آف انکم پہلے سے طے ہونا چاہیے. کوئی دکانیں بنا دیں، کوئی ہوٹل بنا دیں، اس سے کیا ہوگا، لوگ مسجد سے جڑے بھی رہیں گے اور ایک انکم کا بھی ایک اچھا ذریعہ بنے گا. ہمارے ہاں وہ سارا مدار چندوں پر ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں مٹھائی کی 20 قسمیں ہم نے دیکھی. یہ مٹھائیوں کا جو کلچر ہے نا یہ ہے ہی مسلمانوں کا. یعنی آپ کسی بھی مسلم کنٹری میں جائیں، یا ہم یہاں فرانس میں یا جرمنی میں، جتنی مٹھائی کی ہم نے طرح طرح کی مٹھائیوں کی دکانیں دیکھی ہیں وہ مسلمانوں کی دیکھی ہیں. پورا پلیٹر لوگ لے رہے ہیں. ہاں، گوشت کا پلیٹر لے رہے ہیں. مٹھائیوں کا بوفے ہے. آل یو کے. یہاں عربی لوگوں کی عادت ہے ایک ہی تھال میں سب مل کے کھاتے ہیں. اچھا حضرت، آپ تھوڑا سا بتائیں، آپ یہاں کے مقامی ہیں، پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کو فرانس آنا چاہیے کمانے کے لیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر پاکستان میں وہ بہتر ان کا مستقبل ہے تو پاکستان میں رہنا چاہیے. اچھا، تو یہاں آ کر تو پہلے تو سب سے مین پرابلم ہوتی ہے زبان کی. جی، پیپروں کا، پیپر اور زبان، یہ دو چیزیں جو ہے. زبان کی بہت پرابلم ہے. انگلش نہیں ہے یہاں، انگلش کہیں بھی نہیں ہے. انگلش نہیں ہے لیکن فرینچ اصل میں پورے یورپ کی بھی ایک زبان ہوتی ہے نا تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. یہاں جگہ جگہ جیسے ہی آپ کنٹری سے نکلے دوسری زبان شروع، ادھر والا ادھر کی نہیں سمجھ رہا، ادھر والا ادھر کی نہیں سمجھ رہا. جیسے اب ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کتنا بڑا خطہ ہے، مگر اردو ہندی پورے خطے میں سمجھی جاتی ہے. ہندی بھی اردو ہی ہے، اردو بھی ہندی ہے. اس کو خام میں الگ الگ کر دیا لیکن وہ ایک ہی زبان ہے. انگلش کچھ لوگ بول لیتے، جیسے یہ سینٹر ہے نا پیرس، یہاں پر کوئی ایسے مل جائیں گے لوگ بولنے والے. لیکن عام ہم جرمن میں تھے، وہاں جرمن تھی، وہاں کوئی اور فرینچ نہیں سمجھتا، وہاں کوئی اٹلی میں اٹالین زبان ہے، وہاں کوئی اور نہیں سمجھی جاتی. ہاں، سوئٹزرلینڈ میں سوئس تھی. فرینچ بھی ہے. اچھا، آصف صاحب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں.
ہم نے ہر جب جیسے ہم اٹلی اترے تو ہم نے روم میں ملان میں بھی وہی سوال کیا اسپیشلی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. آپ کیونکہ 35 سال ادھر ماشاء اللہ گزار چکے، آپ نے کہا لنڈن بھی رہے ہیں اور آپ ادھر اپنا پیرس میں گئے، تو کیا ایڈوائز کرتے ہیں جو ہمارے وہاں پہ ینگسٹر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پیرس بھیج دو، مطلب فرانس یا یورپ اتار دو، تو فرانس میں کیا آپ دیکھتے ہیں ان کے پیپر جو سوچتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں اور ہمارا روزگار اسٹارٹ ہو جائے اور ہمارے پیپر بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے نوجوانوں کو اویئر کریں کہ ہمارا یہ میسج ان تک جائے. کیا آیا یہ مطلب کس طریقے کے ساتھ یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کی جائے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اگر پاکستان میں کوئی بہتری کا معاملہ ہو سکتا ہے سب سے بہتر، یعنی آپ پریفر اس کو کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مناسب کسی کی ارننگ ہے تو وہ نہ آئے. ایک 50,000 روپے اگر کوئی پاکستانی لڑکا کما رہا ہے تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے وہاں اچھا ہے یا یہاں آ کے زیادہ اس کے لیے بہتر؟ تو وہیں پر ہے، لیکن کیونکہ ایک خواب بنا ہے اس کو ہم نے خواب کی طرح اس کو دیکھتے کہ بھائی یہاں پر جو ہے زندگی بڑی آسان ہے، ہر چیز کی آسائش ہے، یہاں پر ہر چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دیکھ رہے جو پہلے سے سیٹ ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں بیچارے تکلیفوں سے، اور جو کئی لوگ بیچارے حادثے میں فوت بھی، بہت سارے لوگ ایسے جو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، تو ان کے پیچھے جو لڑکی ہے ان کے لیے کتنی تکلیف دے. اچھا، اور جو اسٹوڈنٹ ادھر آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا ویوز بتائیں کہ ینگ اسٹوڈنٹ آتے ہیں بولتے ہیں ہم یہاں پڑھائی کریں گے اور یہیں پر ہی سیٹ ہو جائیں گے اور نوکریاں مل جائیں گی. کیا یہ پیرس کے یا فرانس کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو پریفر کرتی ہے یا جو باہر سے آ رہا ہے وہ ادھر گریجویشن کر رہا ہے اور اس کو اپنے پاس اپائنٹمنٹس دے رہے ہیں نوکری کے؟ اس کے بارے میں تھوڑا نہیں. اگر وہ بے شک وہاں سے تعلیم ان کی ایک تو وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، آخر انہوں نے اتنا ٹائم لگایا اور اتنا مطلب زندگی کا ایک جو پیریڈ ہے، مین پیریڈ جو بچپن سے لے کے تو جوانی تک، انہوں نے وہاں پر وہ اس پر استعمال کیا کہ پڑھائی میں لگایا. ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اچھے گریڈ میں پاس ہوئے. تو لیکن اب یہاں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اگر فرانس آتے ہیں تو فرانس میں تو فرینچ چاہیے. اگر وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان انگلینڈ کی طرف، ہمارے پاکستانی زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ انگلینڈ جائیں. لیکن جب وہ انگلینڈ جاتے ہیں تو انگلینڈ میں جو ہے نا وہاں پر ان کے لیے فوراً کوئی اسکوپ نہیں ہے، فوراً تو کہیں بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے. پہلے وہ اسٹرگلنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، مطلب کس طرح کے کام کرنے میں ہو سکتا ہے، ریسٹورینٹ میں برتن دھونے پڑتے ہیں، چھوٹے معمولی کام کرنے پڑتے ہیں، مزدوری والے جو صفائی والے نہیں ہوتے، اچھے کام. آپ کا کہنا یہی ہے کہ آئیں اپنی اعلیٰ ایجوکیشن وہ کریں اور واپسی جائیں اور اپنے ملک کی ترقی میں ساتھ دیں. اگر ان کے پاس کوئی اچھا ہے نا کہ ان کو نوکری کے طور پہ یہاں پر آ رہے ہیں، ان کو پہلے سے یہاں پر وہ لے کر آئیں کہ بھائی آپ کو ہم فلانے جاب کے لیے بلا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی یہاں آ کے تلاش نہ کریں، پہلے سے اگر کوئی یہاں اگر ان کے پاس ہو جاتا ہے، کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے پھر تو آئیں. یہاں اس امید پہ آئیں کہ آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا یہاں کوئی خزانے دریافت ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. برتن دھونے پڑیں گے. درختوں والا کام نہیں کہ درختوں سے پیسے توڑ کے تو ایسا کچھ. تو آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں پاکستانی وہ ایک کوشش کریں کہ اپنے ملک میں رہیں، ادھر ہی محنت کریں اور ادھر ہی اپنی روزگار کو دیکھیں. لیکن کوئی بھی نہیں پسند کرتا. جب بھی آپ اگر کسی سے کہیں گے نا کہ بھائی آپ وہاں پر رہیں، اور وہ کہے گا خود تو وہاں رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ایڈوائز کرے کہ وہاں وہیں رہے. اور لیکن ویسے آپ ایڈوائس یہی کرتے ہیں کہ وہ وہاں زیادہ فائدے میں رہیں گے، اپنے ملک میں ہی رہیں گے. اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی بہتر روزگار دیتا ہے اور ان کا بہتر تو وہاں زیادہ فائدے. روزگار میں کتنے پیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی لاکھ روپے کما رہا ہے تو وہ یہاں نہ آئے؟ 50,000 لاکھ روپے سے وہاں پر گزارا ہو کر اگر اس کا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ کئی دفعہ کئی دفعہ ایسا نا کہ آپ کے لیونگ جو ہے نا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت ہائی ہوتا ہے. تو جب وہ ہائی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ نہیں تو یہاں آ کے اس ہائی میں پھر وہ سکون تو نہیں ملے گا. نہیں، کبھی بھی نہیں ملتا. کئی لوگ تو بہت بیچارے یہاں پر آ کے تو تقریباً آپ 2 سال سے لے کے 5 سال کا عرصہ آپ نے یہاں پر ایک ٹینشن میں گزارنا ہے. بالکل پی کٹنی، پی جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی، پی کٹنی. یہ میرا خیال ہے اس کے لیے ہی اچھا ہے کہ وزٹ کریں، آپ آئیں، گھومیں پھریں اور اسٹے اپنے کنٹری میں ہی کریں آپ.
اگر نہیں اگر آپ یعنی رہیں آپ وہیں پر گھومنے پھرنے آئیں, آپ گھومیں پھریں رہیں یہاں پہ, دیکھیں دنیا کو, پوری دنیا جائیں آپ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے. رہنا اپنے کنٹری میں ہی چاہیے. بہتر تو یہی ہے, لیکن کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں تو وہ بھی ہم اس پر بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے چلیں جی. ہم ابھی مغرب کے لیے دوبارہ اس مسجد میں آئے, جماعت سے نماز پڑھی ہم نے, بہت خوبصورت تلاوت کی. عربی امام تھے مراکش کے, بڑی پیاری تلاوت, لیکن میں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ جماعت کھڑی ہوئی تھی. آپ یہاں کوئی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. سب طرح کے لوگ ہیں, کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. تو مسجد کے آپ یہ دیکھیں لکڑی کا کتنا کام ہوا ہے, اور ہاتھ چھوڑ کے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. مالکیہ جو ہے نا, امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی رائے یہ تھی کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے. یہ دیکھیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں نا ابھی بھی. تو لکڑی کا کام بہت شاندار ہوا ہے مسجد میں. حیرت ہے یار, اتنے پرانی مسجدوں میں بھی اتنی زبردست آپ یہ دیکھیں منبر کتنا بڑا ہے. خیر جی, ہم تو دوبارہ چونکہ مغرب میں آ گئے تھے, ہم نے کہا تھوڑا سا مغرب کی نماز کا بھی بنا لیں مسجد کا منظر. آپ سب لوگ کو بار بار کہتا ہوں, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. چلو جی, السلام علیکم. اچھا, یہاں پیرس کی اس مسجد میں فری کھانا بھی مل رہا ہے عربیوں کی طرف سے نا. یہ عربی لوگ سخاوت میں تو مشہور ہیں. میں کھانے کی بھی نہیں بنا رہا, وہ لوگ کھا رہے ہیں تو کہ وہ برا نہ محسوس کریں کیونکہ فری میں کھا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کو برا لگے. تو بہرحال سرید چل رہا ہے گوشت کا, ہمارا بھی دل کر رہا ہے لیکن ہم ابھی کھا کے آئے ہیں. فری پکڑ کا بہترین, تھوڑا سا بس مجمع دور سے دکھا دیتا ہوں. یہ بس ہلکا سا بڑی سی تھال ہے جس میں سرید بھگو کے سرید بنا کے کھا رہے ہیں سب. یہ جو مسجد میں فری پکڑ کا ماشاءاللہ کھانا چل رہا ہے, یہ کیا رواج ہے یہاں پیرس کی مسجدوں میں؟ تقریباً مسجدوں میں سب مسجد, پاکستانی مسجد میں بھی ہوتا ہے, دیتے ہیں لوگ, بنا کے لے کر آتے ہیں اور لوگ نمازیوں کو کھلاتے ہیں. نمازیوں کے لیے مزے ہیں نمازیوں کے یار. ہمارے یہاں ایسا ہو جائے تو مسجد ہی بھر جائے. یہاں پر الحمدللہ یہاں پر بہت ویسے نمازی ویسے بھی یہاں عرب لوگ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ شاید عرب مسجد ایسی لوکیشن پر ہے. یہ مسجد جو ہے نا زیادہ عربیوں کی ہے, عربیوں کا یعنی لوکیشن عربوں کی ہے. مسجد تو عربی اجمی نہیں ہوتی, وہ تو سب اسلام کی مسجد ہوتی ہے. اس کو مینٹین جو ہے میرے خیال میں وہ عربی کمیٹی عرب کی ہے دیکھ رہی ہے جو اس کو سب مینٹین کر. لیکن انہوں نے بڑا اچھا یہاں میوزیم بھی بنایا ہوا ہے ایک, لیکن میوزیم میں جا سکتے ہیں جی ہو رہا ہے. تو کیا ہے اس میں, ذرا دکھائیں گے آپ؟ جی آ جائیں آپ گئے. بڑے بھائی ہمیں تو بتایا نہیں. اچھا وہ یہ طرح ہسٹری لکھی ہوئی ہے, میوزیم نہیں ہے, ہسٹری ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس کو. اچھا, تھوڑا سا ٹرانسلیشن کر کے بتائیں. یہ سب ہسٹری سب یہ تو فرینچ میں لکھا ہوا ہے نا. جی جی, مطلب جو کس طرح بنا ہے, اس کے کیا اس کی ہسٹری جو ہے. کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ دعا مانگے, لا باس طہور انشاء اللہ. تو دیکھو کس طرح اس کی بنیاد پڑی, کس طرح اس کو بنایا گیا, کون لوگوں نے اس کے ساتھ. عربی لوگ تھے سارے. 1922 میں, ہاں 1922, تو پورے 100 سال ہو گئے. یہ اس کی ہسٹری, یہ اس کی پروجیکٹ اس کا 1922 میں بنی تھی. 1922 سبحان اللہ, پورے 100 سال کے بعد اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. سیدھی بیل عباس, پتہ نہیں فرینچ میں کیا لکھا ہوا ہے. چلو بس یہ بھی ہو گیا. سب تو آپ تھوڑا خلاصہ بتا دیں نا اردو میں. جی خلاصہ یہی ہے اس کا کہ یہ اس کا ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ کس طرح اس کو بنایا گیا, کس طرح اس کے لیے محنت کی گئی ہے. چلیں, یہ خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
सारा बिल्कुल पढ़ाई में फ्रिज में पढ़ते थे वो, उसके बाद उसकी तर्जुमा हुई। चले, ये यहाँ मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद के इमाम साहब हैं। यहाँ भी हर गली महल्ले में जानने वाले लोग निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं। इतने लोग जानने वाले यहाँ। ये आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से हूँ। ये देखो अभी दुकान में थे, हमें देख के बाहर आ गए। बहुत, ये भी माशाल्लाह अभी हमें मिले हैं, कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं जी? गुजरात के पास हमारा गांव है लोसर। आप कितने साल हो गए यहाँ फ्रांस में, 32 पेरिस में? 32। और ये आपको पेशावर से आपको कितने साल हो गए? मेरे इधर 15 साल हो गए। 15 साल हो गया है। पश्तो भूले तो नहीं? जब भी बात करते हो अपने बच्चों को अपनी जबान सिखाना, यहाँ की भी सिखाओ, लेकिन अपनी जबान से रिश्ता नहीं तोड़ना। कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपने जुबान ही सिखाई। हाँ, उर्दू भी सिखाओ, पश्तो भी सिखाओ। खुशी हो गई। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सारा दिन आपकी वीडियो देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इतने सीखा। लोग, हम तो जैसे ही स्टेशन से निकले तो बहुत सारे लोग बीच में जानने वाले, हर गली में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मिल रहे हैं लोग। कमाल है यार, ये सोशल मीडिया ने देखो कैसे बातों को कहां से कहां दुनिया में पहुंचाया है। कितनी बातें सीख ली आपकी वीडियो से, इतने सब कुछ सीख लिया, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, चलो अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये भाई भी पाकिस्तान के हैं। आप मर्दान के हैं? मर्दान के, मर्दान स्टेशन। ठीक है, ठीक है। अभी हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी है माशाल्लाह। वहाँ काले भी, गोरे भी, हर तरह के मुसलमान, मुख्तलिफ मुल्कों के। तो बड़ा अच्छा लगा मस्जिद में नमाज पढ़ के। मौलाना साहब आप कहाँ से फारिग हैं? जी मेरी रायवेंट से फरागत है 2005 की। 2005 की माशाल्लाह। यहाँ ज्यादातर मस्जिदें किसने बनाई हैं यहाँ पे? यहाँ सुना है अरबों का काम ज्यादा है। अरबों का काम ज्यादा है माशाल्लाह। और अपनी कम्युनिटी भी है, लेकिन मेन पेरिस कैल सेंटर में हमारी एक ही पाकिस्तानियों की ये मस्जिद है। यहाँ वो फड्डेबाजी तो नहीं जो पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी, ये फड्डे तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ कैसे पकड़ के खड़े हो, यहाँ एक ही है सब, इमाम के पीछे सब नियत ले बेशक। वो फड्डे यहाँ नहीं है? नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ सब एक ही साथ में खड़े हो गए। महमूद अभी मैं आ रहा था, किसी ने कहा ये पाकिस्तानी मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़े। तो मैंने कहा भाई मस्जिद तो कोई भी है यार, उन्होंने की है ना, कोई भी मस्जिद हो, कहीं भी नमाज पढ़ो, ये पाकिस्तानी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। अच्छा। लैंग्वेज बोल लेते तो हैं, उसमें नमाज की कोई खास फजीलत तो नहीं ना? नहीं उसमें यही फजीलत ये है कि आपको लैंग्वेज की आसानी हो जाती है। इमाम आपको आपकी जबान का मिलेगा। इमाम वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ वॉशरूम में लोटा देख के। जब से हम यूरोप में आए हैं ना, पहला वॉशरूम है जिसमें हमें लोटा नजर आया है, हमारे यहाँ रूह खुश हो गई। रूह खुश हो गई। लोटे की मैं सोच रहा हूँ अगर फोल्डिंग लोटे का बिजनेस शुरू कर दिया जाए, फोल्डिंग लोटा यूरोप में। हजरत लोटे तो बहुत सारे मुसलमानों के लिए अगर फोल्डिंग लोटे का बिजनेस हो जाए ना वॉशरूम में ले, क्योंकि इतना बड़ा लोटा उठा के घूमे कहाँ आदमी, ये है और बोतल से इस्तिंजा करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो फोल्डिंग लोटे का भाई को हमारे पास है, हमारे पास फोल्डिंग लोटे आज ही हमारे पास। थोड़े नहीं करो यार, सही बात है। दिखाओ जरा यार, ये तो आदमी जेब में डाले। वालेकुम अस्सलाम जी। दिखाओ यार, दिखाओ जल्दी से। जो लोग यहाँ आते हैं और ये लोटे देखो, दिखाओ। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था। अफ्रीकन लोटे नहीं ये फोल्ड कैसे होगा? फोल्डिंग वाले नहीं है वो। हाँ फोल्डिंग वाले नहीं, इतना बड़ा लोटा लेके कौन घूमता रहेगा? वो जानमाज है फोल्डिंग वाले। नहीं जानमाज नहीं, मैं आपको एक उपैर करता हूँ। वो जानमाज तो होती है फोल्डिंग में। ये आपको मैं उपैर करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये आपको मैं गिफ्ट देता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये लोटा फोल्डिंग वाला नहीं है। नहीं, ये आपने कहा फोल्डिंग वाला, हमने कहा तो खुश हो गए हम। चलो खैर है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक तस्वीर तो लेंगे आपकी। आप लोगों ने, पेशावर वालों ने, ये बताओ यहाँ चबली कबाब का होटल खोला है? उधर एक अफगानी है, अफगानिस्तान की है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त बनाते हैं। अभी जाएंगे हम उनके पास इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उधर ही चलो जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह याद रखेंगे। एक तस्वीर सिर्फ लेंगे वो कारी से। अच्छा।